الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی ایک ایپیسوڈ پڑھی تھی۔ آج اسی سلسلے کی ایک اور جو ایپیسوڈ ہے، ایک کڑی ہے۔ آج کا پورا رکوع بھی موسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی کے حوالے سے ہے۔ پچھلے رکوع کا جب اینڈ ہوا تھا تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، فرعون کے پاس جاؤ یہ پیغام لے کر، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ جب یہ ڈیوٹی لگ گئی اب موسیٰ علیہ السلام نے آج کا رکوع جس بات سے شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈیوٹی لگنے کے بعد کچھ دعائیں مانگی ہیں اللہ رب العالمین سے۔ اللہ پاک سے 5 دعائیں مانگی ہیں یہاں پہ، تو ان کا ذکر ہے۔ ڈیوٹی لگ گئی ہے، اب اللہ مجھے اس کے پاس بھیج رہے ہیں جس کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں رب وہ ہے۔ تو مشکل ٹاسک ہے، بڑی ذمہ داری ہے، اس کے لیے پریپریشن اور تیاری بھی بڑی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا مانگی اپنے کام کی آسانی کے لیے اور اپنے اندر مزید توفیق اور ابیلٹی پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگی ہے۔ وہ دعا بہت مشہور ہے، عام طور پہ خطبوں کے اندر ہم یہ سنتے رہتے ہیں۔ اس کے جو الفاظ ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے بھی، ہر وہ بندہ جو دعوت کے میدان میں یا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں دعوت کا کام کر رہا ہوں یا دعوت کے میدان میں موجود ہے، تو ان سب کے لیے یہ بہت ضروری دعا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ سکھائی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے، قال، عرض کیا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آگے دعا چل رہی ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں، الفاظ کو لیتے ہیں قرآن کے۔ تو سب سے پہلی چیز جو مانگی وہ یہ تھی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، جس کو ہم کہتے ہیں شرح صدر عطا فرما دے۔ تو کھولنا، اوپن کرنا، یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تشریح، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی کا لفظ ہے کہ فلاں چیز کی تشریح کر دے، وہ تشریح بھی اسی لفظ سے نکلی ہوئی ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے سینے کی تشریح کر دے، یعنی میرے سینے کو کھول دے، اس کو اوپن کر دے۔ تو اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ میرا سینہ کھول دے، کیا مطلب ہے؟ سینہ بڑا کر دے، یعنی کچھ انچ میرا سینہ بڑا ہو جائے، چھاتی چوڑی ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جو پہلا پوائنٹ ہے دعا کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل بڑا کر دے، میرا حوصلہ بڑھا دے۔ اس لیے کہ اس راستے میں بہت کچھ سننا پڑتا ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑے دل کا اور کمزور دل کا جو آدمی ہوتا ہے وہ یہ کام کر نہیں سکتا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ میرا دل بڑا کر دے، میرا سینہ کھول دے، میرے اندر قوت برداشت پیدا کر دے، مجھے حوصلہ عطا کر دے۔ تو یہ مطلب ہے رب اشرح لی صدری۔ تو چیزوں کے مفہوم کو سمجھنے میں بھی میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے، اپنے میسج کو سمجھنے میں بھی میرے لیے کوئی مسئلہ نہ رہے، اور جب یہ میں کام کروں، اس راستے میں جو مشکلیں پیش آئیں
تو اس کے لیے جو مجھے حوصلہ چاہیے، جو مجھے ہمت چاہیے، جو مجھے برداشت چاہیے، اللہ مجھے وہ قوت و برداشت اور وہ ہمت عطا فرما دے۔ یہ مطلب ہے دل کو بڑا کر دینے کا۔ اور دل بڑا کرنے کا یہ محاورہ جو ہے ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دل بڑا ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر حوصلہ اور ہمت زیادہ ہے۔ تو جو دعا کا اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ تو جب کوئی ڈیوٹی لگتی ہے تو بعض کا لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر سکلز ہیں، میرے اندر ایبلٹی ہے، میرے پاس سورسز ہیں، تو یہ کام کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اپنے سورسز پر، اپنی سکلز پر، اپنی ایبلٹی پر بھروسہ نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ۔ ان سے درخواست کی جائے کہ جب تک آپ کی طرف سے اس میں آسانی پیدا نہیں ہوگی تو میرے پاس نہ تو وہ وسائل ہیں، نہ وہ ریسورسز ہیں میرے پاس، نہ وہ ہمت ہے کہ یہ میں کام کر سکوں۔ تو فرمایا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے۔ اور تیسری بات یہ مانگی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ عقدہ کا معنی گرہ ہوتا ہے، جس کو ٹائی کہتے ہیں، یا پنجابی کہتے ہیں گنڈ لا دینا۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً، کھول دے گرہ میری زبان کی، مِن لسانی، میری زبان کی۔ تو یہ جو لفظ ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ جو دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس پہ لوگوں نے بہت ساری پھر کہانیاں بنائیں۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ آج کل ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، باقی جو پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے، تو اس میں صحافی حضرات ہیں یا لکھنے والے جو ہیں یا آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے والے چیزیں شیئر کر دیتے ہیں۔ ہر روز نئی نئی کہانیاں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، تو کچھ کی تصدیق ہم کر سکتے ہیں، کچھ کی تصدیق ہم نہیں کر سکتے۔ تو پہلے زمانے کا جو سوشل میڈیا ہے وہ یہ کتابیں ہوتی تھیں، یہ جو سٹوریاں ہوتی تھی جو لوگ مجلسوں میں بیٹھ کے سنایا کرتے تھے۔ تو بالکل اسی طرح کچھ باتوں کی تصدیق ہوتی ہے، کچھ باتوں کی تصدیق نہیں ہوتی، کچھ باتیں درست ہوتی ہیں، کچھ باتیں درست نہیں ہوتی۔ اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو سمجھنے کے لیے ایک کرائٹیریا بنا دیا ہے، ہمارے سامنے ایک کرائٹیریا ہے، ہم اس کے مطابق چیک کرتے ہیں ہر سٹوری کو، ہر بات کو، ہر کہانی کو۔ اگر وہ صحیح ہوتی ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، کرائٹیریا کے مطابق پوری آتی ہے تو پھر ہم اس کو مانتے ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنی کتابوں کے اندر بہت ساری کہانیاں بیان کی ہیں، بہت ساری سیلف میڈ کہانیاں ہیں، وہ جھوٹی کہانیاں ہیں، تو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ان کو شامل کر دیا ہے۔ تو جب وہ مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد جب وہ کسی کے ساتھ وہ کہانیاں شیئر کرتے تھے تو ظاہر ہے لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ مسلمان ہے جو بندہ کہانی سنا رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر سے وہ کہانیاں پڑھی تھیں۔ اسی طرح وہ جو اپنی سٹوریز ہیں یا ان کے پاس جو ان کے کلچر میں نسل سے نسل تک جو چیزیں منتقل ہو رہی تھیں وہ انہوں نے آگے بیان کرنا شروع کر دی۔ اب ایک نیا آدمی تو یہ سمجھے گا کہ ایک مسلمان بندہ ہے جو مجھے یہ سٹوری سنا رہا ہے، تو وہ اس کو صحیح سمجھے گا۔ بالکل میں اس کی مثال دینے کے لیے سمجھنے کے لیے میں آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے سب کنٹیننٹ کے لوگوں کا، وہ ہندوؤں اور سکھوں کا بیک گراؤنڈ ہے، اور ہمارے کلچر میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی رسمیں ہیں جو ہندوؤں اور سکھوں سے آئی ہیں مثلا، لیکن جب ہم نے انہیں گود لے لیا مسلمان ہونے کے بعد، ہمارے جب فور فادر باپ دادا جب مسلمان ہوئے تھے، تو وہ جو کہانیاں، وہ کلچر ہے، تو کلچر ساتھ رہتا ہے، وہ ساتھ چلتا ہے، اور مشکل سے اسے پیچھا چھڑایا جاتا ہے، اور جو نیا کلچر اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے اس میں وقت لگتا ہے۔ تو جب ہم نے اس کلچر کو، ان رسومات کو گود لیا، جب ہمارے جو فور فادر مسلمان ہوئے تو ہم نے ان کو گود لے لیا، اور ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر، ہمارے رسم و رواج کے اندر، ہمارے مرنے جینے کے اندر، سوشل لائف کے اندر وہ ابھی تک چل رہی ہیں۔ دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے،
لیکن ابھی تک ہمارے علاقوں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے کلچر میں وہ سٹوریاں چل رہی ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کو گود لے لیا۔ اب جب ہم ان کو بیان کرتے ہیں تو لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے جو اس کو بیان کر رہے، تو وہ لوگ صحیح سمجھیں گے کہ ان سٹوریز کا تعلق بھی اسلام کے ساتھ ہے۔ اب آپ جو ہے نا، میں اور آپ سب کنٹیننٹ سے اٹھ کے ہم یورپ میں آ گئے۔ اب وہ کلچر جو ہمارا وہاں پر ہے، اگر ہم یہاں آ کے وہ کام کریں گے سارے جو ہم کرتے ہیں شادیوں میں، فوتگیوں میں، ہمارے کلچر کے مطابق جو چیزیں ہیں، جب ہم کریں گے تو یہاں کے لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ تو یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمانوں کا کلچر ہے، کیونکہ وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں کرتے ہوئے، تو وہ اس کو اسلامی کلچر ہی سمجھیں گے۔ تو بالکل ایسا ہی ہوتا تھا پہلے زمانے میں بھی۔ یہودی اور عیسائی جب مسلمان ہوئے تو وہ سٹوری جو انہوں نے آگے بیان کی تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ مسلمان ہیں بیان کرنے والے، تو وہ سٹوریز انہوں نے ساتھ آگے پھیلانا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی اس طرح کی بہت ساری سٹوریز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور لوگوں نے پھر ان کو آگے جو ہے نا وہ بیان کرنا شروع کر دیا، ہماری کتابوں کے اندر بھی وہ آ گئی۔ ان میں سے ایک سٹوری یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کے محل میں وہ چلے گئے اور وہاں پہ ان کی پرورش ہو رہی تھی، تو فرعون کی زیر نگرانی، تو ایک دن فرعون نے بچے کو اٹھایا، گود لیا، تو موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کے زور سے کھینچا، اس کو غصہ آیا اور اس کے دل میں شک پڑا کہ یہ کون بچہ جو ہے نا، یہ اس نے میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے، تو یہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے، یہ کون ہے بچہ؟ تو اس نے پھر تحقیقات شروع کر دی اور اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ بھی کوئی مجھے لگتا ہے کہ کوئی اسرائیلی ہے، لہٰذا میں اس کو قتل کرواؤں گا۔ تو جو ان کی بیوی ہے تو انہوں نے کہا کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، تو بچوں کو کیا پتا ہے کہ کس چیز کو پکڑنا ہے، کس کو نہیں پکڑنا، کس کو کھینچنا ہے، کس کو نہیں کھینچنا، ان کو یہ جو آداب ہوتے ہیں، اخلاقیات ہوتے ہیں، ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو بچے کی ایک حرکت پہ آپ اتنا غصے ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو چیک کرتا ہوں، اگر تو یہ واقعی معصوم ہوا تو میں اس کا ٹیسٹ لوں گا، مجھے پتہ چل جائے گا۔ تو پھر اس نے ایک پلیٹ میں کوئلے رکھوائے آگ والے، اور ایک پلیٹ میں جو ہے نا وہ جیسے سکے رکھوائے سونے کے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو معصوم ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو آگ پکڑے گا، کیونکہ اس کے اندر زیادہ روشنی ہے، زیادہ چمک ہے، اس کو پکڑے گا۔ بچے میں ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جو شوق ہوتی ہیں۔ اور اگر اس نے سونا پکڑا تو میں قتل کروا دوں گا، اور اگر اس نے آگ پکڑی تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو وہ دونوں چیزیں رکھ دیں گی سامنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سونے کی طرف گئے، جب انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو جبریل آ گئے اور انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے آگ کی طرف کر دیا، ان کو پھیر دیا آگ کی طرف۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں وہ آگ پکڑی، جب ہاتھ جلا تو اس کو منہ میں ڈال لیا، اس سے ان کی زبان جل گئی تھی۔ تو زبان جلنے کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت تھی، نعوذ باللہ۔ وہ جب بات کرتے تھے تو جو ہے نا وہ جلنے کی وجہ سے زبان ان کی توتلی ہو گئی تھی، نعوذ باللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا مانگی کہ میں تو صحیح طرح بول بھی نہیں سکتا، واحلل عقدۃ من لسانی، یہ جو میری زبان جل کے اس میں لکنت پیدا ہو گئی ہے، تو میں تھتھا ہو گیا ہوں، تو میری زبان ٹھیک کر دیں۔ تو اللہ پاک سے یہ دعا مانگی تھی۔ تو یہ جھوٹی کہانی ہے، اصل میں ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کے اندر ایسی کوئی چیزیں جو اخلاقی طور پر اور فزیکلی جو فالٹ سمجھا جاتا ہو، جس کو لوگ عیب سمجھیں، جس کا لوگ مذاق اڑائیں، تو ایسی کوئی چیز نہ اخلاقی ہوتی ہے ان کے اندر، نہ فزیکلی ہوتی ہے ان کے اندر۔ اللہ پاک اپنے نبیوں کو ان چیزوں سے معصوم رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، جو اخلاقی طور پر اور فزیکلی جو مذاق بن جائیں لوگوں کے سامنے، ایسی کوئی چیز اللہ پاک اپنے نبیوں کے اندر نہیں رکھتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے واحلل عقدۃ من لسانی کا، کہ وہ خطابت کا زمانہ تھا اور ادب کا زمانہ تھا، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے ادیب اس زمانے میں موجود تھے۔ تو ہر بندہ نیچرلی خطیب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نیچرلی ہر بندہ خطیب نہیں ہوتا، اور
خطیبانہ صفات نہیں ہوتی اس کے اندر. اور اس بعض دیکھے آپ نے بعض لوگ تقریر کرتے ہیں تو ایسا بڑا اثر ہوتا ہے، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہی بات کرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ علمی بات کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا، لوگ ایسے سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا زبان میں تاثیر پیدا ہو جانا اور خطیبانہ انداز آ جانا، بات کرنے کا سٹائل جو ہے نا وہ پرسر ہو جانا، یہ ہر بندے کے اندر نہیں ہوتا. تو چونکہ ڈیوٹی سخت تھی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عاجزی ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں تو اللہ میری بات کے اندر اثر پیدا فرما دے. جب میں بولوں تو لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، جب میں بولوں تو لوگوں کے ذہنوں میں اتر جائے، تو میری بات کے اندر اثر پیدا فرما دے. آگے دیکھیں نا یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، یفقہوا قولی، وہ میری بات کو سمجھ جائیں، ان کے دل کی تہ میں اتر جائے میری بات. تو یہ دعا ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مانگ رہے ہیں. نعوذ باللہ ان کی زبان میں کوئی لکنت نہیں تھی اور نہ ہی ان کی زبان میں کوئی فال تھا. تو اگلی دعا یہ مانگی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے گھر میں مجھے ایک اسسٹنٹ عطا فرما دے، میرے گھر والوں میں سے مجھے ایک وزیر دے دے، مجھے نائب دے دے ایک میرے گھر والوں میں سے، بوجھ اٹھانے والا. یہ جو لفظ وزیر ہے نا یہ وزر سے ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یہ قرآن کے اندر بھی آتا ہے لفظ. تو وزر کا لفظ جو ہے نا یہ بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وزیر وہ ہوتا ہے جو بوجھ اٹھاتا ہے، رسپانسبلٹی کا بوجھ، کام کا بوجھ، وہ جو بانٹتا ہے نا بوجھ، اس کو وزیر کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ میرے گھر والوں میں سے مجھے وزیر عطا فرما دے، اور پھر مینشن کر دیا ہارون اخی، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیں جو ہارون ہے، ہارون میرا بھائی جو ہیں ان کو میرا وزیر بنا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو اچھا وزیر عطا فرماتا ہے. اس کے جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں، اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں، اس کے جو مشیر ہوتے ہیں، اس کی جو کابینہ ہوتی ہے تو وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. اور اگر اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو برے وزیر دے دیتا ہے جو اس کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اس کا بوجھ اٹھانے کے بجائے بوجھ بڑھاتے ہیں اور اس کے کام کو سنوارنے کے بجائے کام بگاڑتے ہیں. تو برے وزیر ملنا، بری کابینہ مل جانا یا برے ساتھی مل جانا تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے، اور اچھے لوگ مل جانا، اچھے وزیر و مشیر مل جانا یہ اللہ رب العالمین کی خوشی کی، اللہ کی رضا کی نشانی ہوتی ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. اب یہاں پہ ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میرے گھر والوں میں سے ہو، من اہلی، میرے گھر والوں، میرے خاندان سے، تو اپنے خاندان کو نوازنے کی بات کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، تو کیا یہ اقربا پروری نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو نوازا جائے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کوئی اچھا مجھے وزیر دے دے، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے مانگا تو یہ تو فیورٹزم ہے. تو آپ ان کو فیور دے رہے ہیں اپنے بھائی کو، اقربا پروری ہے یہ تو اسلام تو اس کے خلاف ہے. تو اصل بات یہ ہے، پرنسپل یہ ہے کہ جو مسائل آپ کو پیش آ رہے ہیں، جو مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں، تو اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں سب سے بہترین آدمی کون ہو سکتا ہے جو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، مشکل کو حل کر سکتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے. تو ابیلٹی دیکھنی ہوتی ہے، جو ٹاسک ہے نا آپ کے سامنے، جو کام آپ کے سامنے ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون بہتر طریقے سے اس کو کر سکتا ہے. اور اگر ابیلٹی موجود ہو، سکلز ہوں، تو کوئی قریبی بھی ہو تو اس کو ذمہ داری دی جا سکتی ہے، اس سے اسلام منع نہیں کرتا. ہاں اگر اس کے اندر ابیلٹی نہ ہو، وہ اس لائق و اس قابل نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ قریبی ہونے کی وجہ سے دوستوں میں عہدے تقسیم کر دیں، رشتہ داروں میں عہدے تقسیم کر دیں، اپنے گھر میں عہدے تقسیم کرنا شروع کر دیں، تو پھر یہ خیانت ہے، پھر یہ بددیانتی ہے، اور یہ پھر جرم ہے. اس کی اجازت نہیں ہوگی اسلام کے اندر. لیکن اگر ابیلٹی ہو اور جو ٹاسک آپ دینا چاہتے ہیں وہ بہتر انداز میں پورا کر سکتا ہو دوسروں سے بہتر، تو بے شک قریبی کیوں نہ ہو اس کو ذمہ داری دی جا سکتی ہے. تو میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا، اور اگر میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر گناہ ہوگا. اگلی بات یہ فرمائی، اگلی دعا کا جو حصہ ہے، اشدد بہ ازری،
تو اے اللہ میری کمر کو مضبوط کر دے میرے بھائی کے ذریعے سے، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ ملا کے اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ قرآن میں دوسری جگہ پہ آیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی نا تو اللہ نے فرمایا میں تیرے بازو، تیرے مسل مضبوط کروں گا، یہ جو ڈولے نہیں ہوتے اس کو، میں تیرے بازو کے مسل مضبوط کروں گا تیرے بھائی کو ساتھ ملا کے۔ تو بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ بازو ہوتے ہیں، ہم بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں بھائی جو ہے نا وہ باواں ہوتی ہیں، بازو ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے بازو کا مسل جو ہے نا وہ مثال دی ہے حضرت ہارون کی اور بھائی کی۔ اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ میری کمر کو مضبوط کر دے میرے بھائی کے ذریعے سے۔ تو یہ ازری کا جو لفظ ہے نا، ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں، ازار، ازار بند، ٹھیک ہے؟ یہ جہاں پہ ہم بیلٹ باندھتے ہیں یا ناڑا باندھتے ہیں نا تو اس کو ازار کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اس جگہ کو تو ازری اسی سے وہ لفظ نکلا ہوا ہے جو کمر پہ چیز باندھی جاتی ہے۔ تو اللہ میری کمر کو میرے بھائی کے ذریعے سے مضبوط کر دے، تو کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا وہ جو ہوتے ہیں نا وہ بندے کی بیک کی سیفٹی ہوتی ہے، وہ انسان کی کمر ہوتی ہے، وہ بندے دا لک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بھائی ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کی کمر جو ہے نا وہ خالی نہیں ہوتی، کنڈ ننگی نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی کانسیپٹ جو ہے نا قرآن سے ہمیں ملا ہے۔ تو فرمایا کہ اشدد بہی ازری، اے اللہ میرے بھائی کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے، مطلب کہ مجھے قوت عطا کر، مجھے قوت عطا کر۔ تو اگرچہ وہ بھائی مخلص ہوں اور صحیح ہوں تو واقعی وہ کمر کی مضبوطی کا باعث ہوتے ہیں۔ اور اگلی دعا یہ مانگی اشرک کو فی امری، اللہ اس کو میرا پارٹنر بنا دے، اس کو میرے کام میں، دعوت کے نبوت کے کام میں شریک بنا دے، میرے ساتھ وہ شریک ہو جائے، یعنی سپورٹر کے طور پہ نہ صرف ہو بلکہ شریک ہو، پارٹنر ہو۔ تو یہاں پہ اشارتاً موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے بھی نبوت کی درخواست کی ہے کہ میرے کام کے اندر وہ میرا شریک ہو، پارٹنر ہو، جسٹ سپورٹر نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے آگے آ رہا ہے، اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے تیری دعا قبول کر لی اور تیرے بھائی کو میں نے وہ دے دیا جو تم نے مانگا مجھ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب ریزن بیان کر رہے ہیں، یہ میں کیوں مانگ رہا ہوں یہ سارا کچھ، کئی نسبحک کثیرا، اے اللہ تاکہ ہم آپ کی بہت زیادہ تسبیح بیان کر سکے۔ تو تسبیح کا معنی یہاں پہ اللہ رب العالمین کی بات کو آگے بڑھانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے ذکر کو بلند کرنا، تاکہ ہم مل کر آپ کی بہت تسبیح بیان کر سکیں۔ تو جب بندہ ایک سے دو ہو جاتا ہے تو پھر وہ جماعت ہو جاتا ہے۔ تو جب کلیکٹیولی بندہ ایفرٹ کرتا ہے تو اس کے اندر برکت ہوتی ہے، تاکہ ہم مل کے اللہ تیری تسبیح کر سکیں۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور اللہ ہم بہت تیرا ذکر بہت زیادہ کر سکیں، کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کر سکیں اور کثرت کے ساتھ تیری تسبیح کر سکیں۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک اے اللہ آپ ہمارے ساتھ دیکھنے والے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور دیکھنے والے ہیں، جو بھی ہم کریں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کا سوال آپ کو دے دیا، ہم نے آپ کی ریکویسٹ آپ کو عطا کر دی، جو آپ نے سوال کیا تھا، جو مانگا تھا ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ یعنی جتنے بھی درخواستیں اوپر کی ہیں، اس دعا کے جتنے پوائنٹ ہیں، جو بھی آپ نے مانگا تھا وہ آپ کو میں نے دے دیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، صرف یہ نہیں، لیکن اب پیار اور محبت کا ایک انداز ہے، اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو یاد کروا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایسا ہوتا ہے جب محبت اور پیار اور شفقت اور کے انداز میں جب بندہ بات کر رہا ہوتا ہے دوسرے سے، تو کچھ چیزیں جو ہے نا پرانے تعلقات بھی یاد کراتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ باتیں بھی یاد کروائیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور اے موسیٰ ہم نے آپ پر اور بھی احسانات کیے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کے اوپر ایک اور مرتبہ بھی ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا تھا، وہ بھی موقع یاد کرے جب ہم نے آپ پہ احسان کیا تھا۔ وہ کب کیا تھا؟ اللہ نے پھر اس کی طرف اشارہ فرمایا، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے آپ کی والدہ کی طرف وحی بھیجی تھی، جو ہم نے وحی بھیجی تھی، جو ہم نے وحی بھیجی تھی، یعنی فرشتے کے ذریعے سے یا ان کے دل میں بات ڈالنا، کوئی بھی طریقہ ہو،
تو اللہ کی طرف سے میسج آ جانا، وحی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جو الہام ہوتا ہے، دل میں بات آ جانا، تو الہام و القاء جو ہے نا اس کو بھی وحی کہتے ہیں. اللہ پاک دل میں ایک بات ڈال دیتے ہیں، کوئی اشارہ فرما دیتے ہیں، فرشتہ آ جاتا ہے، آواز آ جاتی ہے، یہ سب وحی کی قسمیں ہیں. تو وحی کی کچھ قسمیں جو ہوتی ہیں وہ صرف نبیوں کے لیے ہوتی ہیں، اور وحی کی کچھ قسمیں جو ہوتی ہیں وہ عام ہوتی ہیں، کسی بھی بندے پر اللہ رب العالمین جو ہے نا ان کو میسج پہنچا سکتے ہیں. تو یاد کرو وہ وقت جب ہم نے آپ پہ انعام کیا تھا کہ ہم نے آپ کی والدہ کی طرف وحی بھیجی تھی، جو ہم نے وحی بھیجی تھی. وہ کیا وحی تھی؟ ہم نے ان سے کہا تھا انقذ فیہ فی التابوت، کہ بیٹے کو تابوت میں، صندوق میں ڈال دینا. فخذ فیہ فی الیم، پھر اس کو دریا میں ڈال دینا، ٹھیک ہے. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اللہ نے پوری اسکیم بتا دی. تو پھر جو دریا ہے اس کو کنارے پہ پھینک دے گا، ڈال دے گا اس کو کنارے پہ. جب مقررہ جگہ آئے گی تو وہ کنارے لگا دے گا اس کو. اور پھر کیا ہوگا؟ یَأْخُذُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پھر اس کو پکڑ لے گا وہ آدمی جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے. جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہوگا وہ اس کو پکڑے گا. تو اللہ کہتے ہیں میں نے آپ کی والدہ کو پوری اسکیم بتا دی تھی کہ میرا اور اس کا دشمن اس کو پکڑ لے گا. پھر جب انہوں نے پکڑ لیا اور باہر نکال لیا، اللہ اشارے کر رہے ہیں، وہ چلے گئے. تو اس وقت بھی آپ جانتے ہیں نا کہ آپ نے یہ سنا یا پڑھ لیا ہے کہ اس وقت بھی فرعون نے کہا تھا کہ میں اس کو قتل کروں گا، یہ ان کی طرف سے آ رہا ہے. تو جو ان کی وائف ہیں، میں عام طور پہ یہ یہاں پہ تھوڑا مذاق کے لیے کہتا ہوتا ہوں کہ سلامتی کونسل نے کہا تھا. یہ جو گھر کی سلامتی کونسل ہوتی ہے نا، یہ بڑی پاورفل ہوتی ہے. یہ جب چاہے نا تو بات منوا سکتی ہے. تو وہاں پر فرعون جیسا بندہ بھی جو ہے سلامتی کونسل کے سامنے جو ہے نا وہ بے بس تھا، اور جب انہوں نے سمجھایا تو اس کو ماننی پڑی بات. تو حضرت آسیہ نے کہا تھا کہ دیکھو کتنا پیارا ہے، تو یہ کوئی قتل کرنے والا بچہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا. جب انہوں نے صندوق کھولا تو قتل کسی نے پھر کیا کرنا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے آپ کے چہرے پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی. یعنی آپ کی صورت اتنی منموہنی بنا دی تھی اور اتنی پیاری صورت بنا دی تھی کہ جو بندہ دیکھتا تھا پھر وہ بس دیکھتے رہ جاتا تھا. وہ قتل والی بات اس کے ذہن میں پھر آتی نہیں تھی. اتنے پیارے بچے کو کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا اللہ رب العالمین کے کیسے انتظام ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین شکل و صورت سے بھی بندے کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو اللہ چہرے کے اوپر ایسا جو ہے نا وہ اٹریکشن ڈال دیتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کر ہی بندہ جو ہے نا اپنا اوپینین چینج کر لیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی چہرہ مبارک لوگ دیکھ کے کہتے تھے نا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو چہرہ دیکھ کر ہی بندہ جو ہے نا وہ اوپینین چینج کر لیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے آپ کے چہرے پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی. یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا اردو میں بھی، تو یہ محبت نہیں ہے، میم پہ پیش نہیں ہوتی، یہ میم پہ زبر ہے. محبت ہے، محبت نہیں ہے، پیش نہیں پڑھنی چاہیے، میم پہ زبر پڑھنی چاہیے. اوکے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ سارا انتظام کیوں کیا تھا؟ لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے، آپ کو پرورش کیا جائے، آپ کی دیکھ بھال کی جائے، عَلَىٰ عَيْنِي، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی نگرانی میں سارا کام کروایا ہے. لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ ہماری آنکھوں کے سامنے میری نگرانی میں آپ کی پرورش ہو. تو یہ اللہ احسان یاد کرا رہے ہیں اس کو. تو یہ کیسے ہوا تھا کہ اللہ کی نگرانی میں اللہ کی اسکیم کے مطابق وہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی؟ تو اللہ پاک نے پھر اگلی بات بھی بتائی کہ یہ ہوا کیسے تھا. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، یاد کرو وہ وقت بھی کہ جب تیری بہن جو ہے نا وہ کنارے کنارے چل رہی تھی. آپ نے یہ بھی پڑھ لیا ہے کہ والدہ نے جب ان کا دل بے چین ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن جو ہے نا ان سے آ کے کہا کہ تو ذرا کنارے کنارے چلتی جاؤ اور بس نظر رکھنا، کسی کو پتہ نہ چلنے دینا، نظر رکھنا کہ صندوق کدھر جاتا ہے، یہ صندوق جو ہے وہ کدھر جاتا ہے، بس دھیان رکھنا. وہ ٹین ایجر جو بیٹی تھی تو اس کی ڈیوٹی تو اتنی تھی نا کہ بس دھیان رکھنا ہے، لیکن اس نے اس سے آگے جا کے کام کیا.
بندہ جو ہے نا یوتھ کو، ینگ لوگوں کو کریٹو مائنڈڈ ہونا چاہیے. تو ان کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اپروچ کیسے کرنی ہے، بات کیسے کرنی ہے، رستے کیسے بنانے ہیں. تو کریٹیوٹی جو ہے نا یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے. تو قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک ٹین ایجر لڑکی جو ہے اس کی یہ صلاحیت بیان فرمائی ہے ہمارے سامنے کہ اس طرح ہونا چاہیے ینگ مسلمز کو کہ وہ اپنے رستے نکالیں، لوگوں کو اپروچ کیسے، کس بندے کو ملنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے رستے نکالنے ہیں. اللہ پاک نے ان کی کہانی کی صورت میں ہمارے سامنے نقشہ پیش کیا. فرمایا یاد کرو موسیٰ اس تمشی اختوں کا، جب تیری بہن کنارے کنارے چلتی آ رہی تھی اور پھر جب صندوق مال میں چلا گیا تو وہ بھی مال میں چلی گئی. فتقول، تو اس نے جا کے لوگوں سے کہا حل ادلکم علی من یکفلہ، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کس کا دودھ پیے گا اور کون اس کی کفالت کر سکتا ہے، کون اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے. میں تمہیں بتا سکتی ہوں کہ اس کی کفالت کون کرے گا. وہاں انہوں نے تجربہ کیا نا، ایک کا دودھ نہیں پیا، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، پانچویں کا، نویں کا، 10ویں کا بچہ دودھ نہیں پی رہا، روئے جا رہا ہے. وہ مال والے سارے پریشان ہیں کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، ہر کوئی دوڑ رہا ہے فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ. تو کئی عورتوں کا تجربہ ہو چکا ہے وہ دودھ نہیں پیتا. تو یہ بہن بھی وہاں پہنچ گئی، اس نے پھر اپروچ کی. دیکھیں نا کتنا سینسٹیو معاملہ ہے محل کے اندر جانا اور محل کے پھر ان لوگوں تک پہنچنا جہاں پہ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. تو یہ تو ایک خاص جو یعنی فرعون کا پرائیویٹ ایریا ہوگا، وہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا نا. تو وہاں پر وہ پہنچی ہیں اور اس نے جا کے اپروچ کی ہے، جو انتظامیہ ہے اس تک پہنچی ہے اور ان کو جا کے کہا حل ادلکم علی من یکفلہ، میں بتا سکتی ہوں تمہیں کہ کون اس کی پرورش کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے پھر انہوں نے کہا چلیں ہم نے اتنے تجربے کر لیے ہیں تو ایک اور کا کر لیتے ہیں. تو کہا کہ نہیں وہ بڑی صاف ستھری خاتون ہے اور بچے اس کا دودھ کو پسند کرتے ہیں اور وہ بڑی محبت کرنے والی ہے، میں اس کے گھر کو دیکھا ہوا ہے میں نے، تو میں ان کو جانتی ہوں. یہ نہیں بتایا کہ میری والدہ ہیں. تو سپاہی ساتھ آئے اور اماں جی کو لے کے آئے محل کے اندر، انہوں نے دودھ پلایا، بچے نے پی لیا. تو اب یہ ان کا وظیفہ لگ گیا ہے، تنہا ہے تو بچے کو گھر لے آئی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں، اس کی تربیت کر رہی ہیں، لیکن تنہا جو ہے وہ فرعون کے مال سے مل رہی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا انتظام ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے فرجعناک الی امک، ہم نے واپس لوٹایا آپ کو آپ کی والدہ کے پاس، ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس واپس لوٹایا. کئی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی رہیں اس کی آنکھیں. وہ غم کی جو کیفیت تھی، تو ماں جو ہے نا وہ اس کیفیت کو ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا. جب اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو، 3 ماہ کے بچے کو جب آپ تابوت میں رکھ کے دریا میں ڈال دیتے ہیں تو ماں کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کہ ماں کا کلیجہ کیسے پھٹتا ہے اس وقت. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو دکھ اور غم کے پہاڑ اس پہ ٹوٹ رہے تھے، تو جب بچہ واپس آیا کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. ولا تحزن، اور ہم نے اسے کہا کہ ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، اس کے غم دور ہو جائیں، اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں اور وہ غم اور دکھ سے نکل آئے، آنکھیں ٹھنڈی ہوں اس کی. پھر اللہ فرماتے ہیں ایک اور بھی موقع تھا، اس پہ بھی ہم نے آپ بڑا احسان کیا آپ پر. پھر وقت آیا وقتلت نفسا، آپ کے ہاتھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، آپ نے ایک بندہ قتل کر دیا تھا. فنجیناک من الغم، تو اس پریشانی سے بھی ہم نے آپ کو بچایا تھا، اس پریشانی سے بھی ہم نے آپ کو بچایا تھا. وفتناک فتونا، اور اس طرح کی کئی آزمائشوں سے آپ گزرے ہیں، اس طرح کی کئی آزمائشوں سے ہم نے آپ کو گزارا ہے. وفتناک فتونا، تو کئی آزمائشوں سے ہم نے آپ کو گزارا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر کئی سال تک آپ مدین والوں کے اندر جا کے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، یہاں سے نکل گئے پکڑے جانے کے ڈر سے، اور مدین پہنچ کے وہاں پہ آپ نے 10 سال خدمت کی ہے، وہاں آپ کی شادی ہوئی ہے. تو فلبثت سنین فی اہل مدین، آپ مدین والوں کے اندر کئی سال رہے ہیں. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر اب آپ واپس آئے ہیں سکیم کے مطابق اے موسیٰ. قدر کا معنی ہوتا ہے سکیم،
پلاننگ، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو وقت مقرر کیا ہوا تھا تو آج اس کا وقت آ گیا ہے تو آپ واپس آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر آپ واپس آ گئے ہیں مقررہ وقت پر، طے شدہ وقت پر اے موسیٰ، جو اللہ نے اسکیم بنائی تھی آپ کے لیے، آپ اس پہ واپس آ گئے. تو یہ اشارے کیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے پاسٹ کے حوالے سے کہ کہاں کہاں ہم آپ کے ساتھ تھے اور ہم نے آپ کی مدد کی ہے اور ہم نے آپ کو مشکلوں سے نکالا ہے. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اب ہم نے آپ کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑا اعزاز ہے اللہ جب کسی کے بارے میں یہ فرمائے وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے بنا لیے آپ کو اپنے لیے، میں نے اپنے لیے آپ کو بنا لیا، میں نے تمہیں اپنا بنا لیا. سبحان اللہ. اذهب انت واخوك بآیاتی، اب جاؤ آپ بھی اور آپ کا بھائی بھی میری نشانیاں لے کر. آیات کا معنی معجزے بھی ہیں اور آیات کا معنی اللہ کی باتیں بھی ہیں. تو میرے معجزے، میری آیات، میری نشانیاں لے کر جاؤ. ولا تنیا فی ذکری، اور مجھے یاد کرنے میں سستی نہ کرنا، مجھے یاد کرنے میں سستی نہ کرنا. جتنا زیادہ مشکل ٹاسک ہو نا اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہونا، اللہ کو یاد کرنا چاہیے. یہ امت کے لیے بہت بڑا میسج ہے. جتنی زیادہ مشکل میں ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اللہ پاک بھی ہر جگہ ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ جتنی زیادہ مشکل ہو اتنا زیادہ اللہ کے اور قریب ہو جاؤ، ٹھیک ہے. اتنا زیادہ اللہ کو اور یاد کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو آپ نے سنا پڑا ہوگا نا کہ تیز آواز چلتی تھی تو آپ دوڑ کے مشرق میں چلے جاتے تھے، اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ سجدے شروع ہو جاتے تھے. تو اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرو اور زیادہ یاد کرو. فرمایا ولا تنیا فی ذکری، اب دونوں یاد رکھنا، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. مجھے یاد کرنے میں غفلت نہیں ہونی چاہیے. یہ کام ہی ایسا ہے کہ جیسے اللہ سے رشتہ کمزور ہوا یہ کام کمزور ہو گیا. جتنا اللہ سے رشتہ مضبوط رہے گا اتنا یہ کام مضبوط ہوگا. اللہ فرماتے ہیں اذهبا الی فرعون انہ طغی، اب دونوں جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اس نے حدیں کراس کر لی ہیں، وہ سرکش ہو گیا. دونوں اس کے پاس جاؤ. اب آپ خود دیکھ لیں، سوچیں کہ یعنی جو کہہ رہا ہے میں رب ہوں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ سرکش ہو گیا، اس نے حدیں کراس کر لی ہیں. تو پھر بھی اللہ اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو تم دونوں اس سے نرم انداز میں بات کرنا. دونوں اس سے جب بات کرو گے تو نرم انداز میں یہ لینن کا معنی ہوتا ہے نرمی، ٹھیک ہے، سافٹنس. یہ آپ جب قاعدہ پڑھتے ہیں، قرآن جب آپ سیکھتے ہیں تو آتے ہیں نا حروف مدہ، حروف لین، تو لین اسی سے ہے جن کو آہستہ سے ادا کرنا، نرمی سے پڑھنا ہوتا ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو تم دونوں اس سے جب بات کرنا تو نرم انداز میں بات کرنا. تو نرم انداز میں بات کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ فرعون کے بارے میں کہہ رہے ہیں. لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، بات اس کی سمجھ میں آ جائے، او یخشی، یا وہ ڈر جائے. دو ہی طریقے ہوتے ہیں نا، آپ کسی کے ضمیر کو اپروچ کرتے ہیں اور بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے، دلیل وہ سمجھ آتا ہے، لاجک وہ سمجھ آتا ہے، یا پھر آپ اس کو عذاب سے ڈراتے ہیں تو اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ دو ہی طریقے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ نرم انداز میں بات کرنا، گالی دے کے بات کرنا جو ہے نا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے. آپ گالی دے کے، آپ تانا دے کے اور آپ دشمن بنا کے جب کسی سے بات کریں گے تو آپ اس کا دل نہیں جیت سکتے. دل جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نرم انداز میں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بات کرو. لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا وہ ڈر جائے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں فرعون پر بھی کراس لگانے کی اجازت نہیں دی. بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی اس کو چھوڑ دو جی، بس یہ تو اس کی بات ہی نہ کرو جی، کراس لگا دیتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں فرعون پر بھی کراس لگانے کی اجازت نہیں دی ہے. قالا، تو دونوں بھائیوں نے عرض کیا اللہ سے، ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف ان یفرط علینا، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ زیادتی کرے گا. یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں افراط و تفریط، کمی کرنا یا زیادتی کرنا.
اسی سے لفظ بنا ہے ان یفرطا، زیادتی کرے گا۔ اللہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا، او ان یطغا، یا وہ سرکشی کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے بارے میں حد کو کراس کرے گا، ہمارے اوپر ظلم کرے گا یا زیادتی کرے گا۔ ہمیں ظاہر بات ہے ہم اس کے قصوروار ہیں، تو وہ پرانی باتیں یاد کر کے، وہ ہے بھی بڑا متکبر قسم کا آدمی ہے اور قوت و طاقت بھی اس کے پاس ہے، تو ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ وہ کہیں ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے یا کوئی حد کراس نہ کرے، سرکشی نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں قالا، اللہ نے فرمایا لا تخافا، ڈرنا نہیں ہے، ڈرو نہیں، اننی معکما، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں، میں خود تمہارے ساتھ سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، سنوں گا بھی دیکھوں گا بھی، تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں خود، اننی، کئی جگہ پہ آتا ہے نا انی، اس کو بھی معنی وہی ہوتا ہے، لیکن اننی فرمایا میں خود تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں، تو ڈرنا نہیں ہے۔ یہ جو خوف ہوتا ہے نا، خوف یہ ایک بہت بڑا کلر ہے، خوف جو ہے نا بہت بڑا کلر ہے، بندے کو مار دیتا ہے، بزدل بنا دیتا ہے، ڈرپوک بنا دیتا ہے، بندے کی صلاحیتیں کھا جاتا ہے یہ خوف جو ہوتا ہے۔ تو خوف کی اجازت نہیں ہے، حکمت استعمال کرنا، وزڈم استعمال کرنا، یہ نبیوں کی سنت ہے، نرمی سے بات کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، لیکن ڈرنا اور خوف کھانا، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خوف جو ہے نا بندے کو کھا جاتا ہے، بزدل بناتا ہے، کمزور کر دیتا ہے۔ تو فرمایا لا تخافا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اننی معکما اسمع و ارا، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں دیکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا فَأْتِيَاهُ، جاؤ اس کے پاس، فقولا، تو دونوں اس سے کہنا انا رسولا ربکا، ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو کس لیے آئے ہیں یہاں پہ؟ فارسل معنا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، یعنی بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ تو پہلا جا کے سوال اس سے یہ کرنا ہے کہ بنی اسرائیل کی آزادی چاہیے، یعنی نبوت کے جو ٹاسک اللہ نے دیے ہیں نا حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو، جو نبوت کی ذمہ داریاں دی ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے جو پہلی بات یہاں فرمائی ہے وہ بنی اسرائیل کی آزادی ہے۔ ٹھیک ہے، قوموں کی جو آزادی ہوتی ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، آزادی کے بغیر تو آپ اپنی آئیڈیالوجی رکھ ہی نہیں سکتے، آپ اپنی آئیڈیالوجی پر، اپنے ایمان پر عمل نہیں کر سکتے اگر آپ کو آزادی نہیں ہوگی۔ تو غلامی سے نکلنا، آزاد ہونا، سوچ کا آزاد ہونا، عقیدے کا آزاد ہونا، آپ کی ذہنی اپروچ کا آزاد ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ جاؤ اس کے ساتھ بات کرو، اور کیا بات کرنی ہے؟ اس کو جا کے کہنا ہے کہ ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، ولا تعذبہم، اور ان کو سزا مت دو، ان کو عذاب نہ دو، بنی اسرائیل کو جو تم تکلیفیں دے رہے ہو وہ بند کرو، یہ عذاب، یہ قتل و غارت، یہ تکلیفیں جو تم بنی اسرائیل کو دے رہے ہو اس کو بند کرو، جینوسائیڈ بند کرو، ان کے بچے مارنا بند کرو، اور ان کو آزادی دو۔ پھر کہا قد جئناک بآیۃ من ربک، اور ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، ویسے نہیں آگے، ہم پروو کریں گے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو وہ معجزے اور نشانی بھی اللہ نے ہمیں دے کے بھیجی ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور پھر کہا کہ اس پہ سلامتی ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی، جس نے مان لیا اس پہ سلامتیاں ہیں، اور جس نے نہیں مانا اللہ اسے نپٹیں گے۔ پھر اگلی بات اللہ فرماتے ہیں انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، اور بے شک یہ وحی کر دی گئی ہے ہماری طرف، یہ وحی کر کے ہمیں بتا دیا گیا ہے ان العذاب علی من کذب وتولی،
کہ اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. جو جھٹلائے گا اور منہ پھیرے گا تو یہ بات وحی کر کے ہمیں بتا دی گئی ہے کہ اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے. تو اب فرعون کے پاس کوئی اور بات تو تھی نہیں، تو اس نے کہا کہ چلو ذرا جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آس پاس ان کو بھی مطمئن کرنا ہوتا ہے. تو اس نے پھر سوالات شروع کیے، انٹرویو لینا شروع کیا. تو قالا، اس نے کہا فمن ربک یا ربکما یا موسیٰ. تو اچھا، بات وہ موسیٰ علیہ السلام سے کر رہا ہے اور دونوں کے بارے میں کر رہا ہے، مخاطب موسیٰ علیہ السلام سے وہ کر رہا ہے. تو جب کوئی جماعت و گروپ ہوتی ہے نا، ڈیلیگیشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے ایک سپوکس پرسن ہوتا ہے ان کا. دیکھیں نا، ہمیں قرآن نے یہ سکھایا ہے نا. تو اس نے بات موسیٰ علیہ السلام سے کی ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کے بارے میں کی ہے. ایک سے کی ہے لیکن دونوں کے بارے میں کی ہے. کہا من ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ. یہ نہیں کہ اے موسیٰ اور اے ہارون. فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نے تو یہ سوال کیا نا کہ رب تو میں ہوں، تم کس رب کی بات کر رہے ہو. قال موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. دیکھیں نا، ہر بات کا ایک موقع ہوتا ہے. آپ اگر وہ دلیلیں دینا شروع کر دیتے رب کون ہے، رب کا تعارف جو ہے نا وہ کوئی لمبی چوڑی باتیں شروع کر دیتے تو وہاں ماحول نہیں تھا. تو ایسا لفظ استعمال فرمایا، ایسا جملہ استعمال فرمایا جس کا کوئی جواب جو ہے نا فرعون کے پاس نہیں تھا. اگر وہ کہتے کہ رب میرا جو ہے نا زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جیسے قرآن میں آیا ہے، نمرود نے بھی کہا تھا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی یہ کرتا ہوں، میں بھی وہ کرتا ہوں. تو وہ بات ہی نہیں کی، سیدھی بات کی جس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا. قالا، فرمایا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه، ہمارا رب تو وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے. اعطى كل شيء خلقه، جس نے عطا کیا ہر چیز کو تخلیق، جس نے ہر چیز کو تخلیق عطا فرمائی ہے. فرعون یہ تو نہیں کہہ سکتا، نہ ہی اس کے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فرعون نے پیدا کیا ہے، یا فرعون یہ نہیں کہہ سکتا میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. اب یہ پیدا کرنے والا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کا انکار تو فرعون کر نہیں سکتا تھا. وہ پیدا کرنے والے رب کو تو مانتا تھا، لیکن اس دھرتی کا رب جو ہے نا اپنے آپ کو مانتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی بات میں فائنل کر دیا سارا کچھ. اس کو کہتے ہیں ہٹ دا نیل. تو کہا ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق عطا فرمائی ہے. ثم ہدا، پھر تخلیق کر کے چھوڑا نہیں ہے، پھر اس کو راستہ بھی دکھانے کا بندوبست کیا ہے. جس نے تخلیق کیا ہوتا ہے نا، راستہ دکھانے کا حق بھی اسی کا ہوتا ہے، اسی کی بات ماننی چاہیے. اب تم یہ مانتے ہو تخلیق اللہ نے کیا ہے کہ راستہ تم خود اپنا چوز کرتے ہو، راستے کے بارے میں تم اپنے رب خود بن جاتے ہو. تو جس نے تخلیق کیا ہے پھر گائیڈ کرنے کا حق بھی اس کا ہوتا ہے، پھر تمہارا نہیں ہوتا. اب اس نے کہا کہ رب کے بارے میں سوال کرنا تو ذرا سمجھدار آدمی تھا نا. اس نے کہا یہ تو اس طرف نہیں جاتے، اس میں تو مجھے شکست ہوگی. ٹھیک ہے، اس نے اپنی طرف سے ایک اور گگلی کھیلنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، وہ گگلی کیا تھی اس کی؟ اس نے کہا میں یہ جو لوگ بیٹھے ان کے باپ دادا کی بات کرتا ہوں، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا ان کے باپ دادا کی بات کرتا ہوں. جب وہ کوئی ایسا ویسا جواب دے گا تو یہ سارے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے کہ ہمارے باپ دادا کے خلاف تم باتیں کرتے ہو. ایسا ہی ہوتا ہے نا. قال فما بال القرون الاولى، تو یہ جو پہلی قومیں گزری ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ جو ہمارے باپ دادا گزرے ہیں، پہلے لوگ گزر گئے ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال علمها عند ربی فی کتاب، تو ان کا علم تو میرے رب کے پاس ایک کتاب میں موجود ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، پورا ریکارڈ موجود ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، نہ اس سے غلطی ہوتی ہے نہ کوئی بھول ہوتی ہے اس سے. ہر چیز پرفیکٹلی پورا ریکارڈ اس کا موجود ہے، وہ رب کے پاس ہے. وہ فیصلہ اس نے کرنا ہے، نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے. تو یہاں بھی وہ فیل ہو گیا. اس نے جو سوال کیا تھا تو اس کا مقصد یہاں بھی پورا نہیں ہوا. پھر موسیٰ علیہ السلام جب وہ خاموش ہوا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ اب لوہا گرم ہے تو اور بھی بات ساتھ کر دی. الذی
जअल लकुमुल अर्द महदा, ओ अल्लाह तो वो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना फर्श बनाया है। जमीन को रहने के काबिल जिसने बनाया है वो अल्लाह है, तुम नहीं हो रब। रब वो है जिसने जमीन को तुम्हारे रहने के काबिल बनाया है। फिर कहा वह सलका लकुम फिहा सुबुला, जमीन के अंदर तुम्हारे लिए अल्लाह ने रास्ते बनाए हैं। सुभान अल्लाह, ये इतना बड़ा इनाम है अल्लाह पाक का कि जो रास्ते, ये गलियां, ये सड़कें, ये निशानियां जो अल्लाह ने रखी हैं, अगर ये ना होती तो आपको कैसे पता चलता कि हमारा घर इधर है, ये बाजार इधर है, शहर इधर है। ठीक है, अब नॉर्वे आ गया है, स्पेन आ गया, डेनमार्क आ गया है, स्वीडन आ गया, इटली आ गया, कैसे पता चलता? ये जो निशानियां है ना अल्लाह पाक ने रखी हुई हैं, इसमें अल्लाह ने रास्ते बनाए हैं। सुभान अल्लाह। तो हमें पता चल जाता है कि ये निशानी अब आ गई है, लिहाजा ये फलां शहर शुरू हो गया जी, फलां गांव शुरू हो गया जी, ये गली है जी, इधर मेरा घर है जी। तो ये निशानियां अल्लाह ने इसमें रास्ते बनाए हैं। अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए रहने के काबिल बनाया है और फिर उसमें इसमें तुम्हारे लिए रास्ते पैदा किए हैं। अगली बात फरमाई कि तुम्हारे लिए इसमें रास्ते पैदा किए हैं। वह अनज़ला मिनस समाई मान, उसी ने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया है। अखरज बिही अज़वाजन मिन मिन नबातिन शत्ता, और फिर हमने तुम्हारे लिए उस पानी के जरिए से मुख्तलिफ तरह तरह की नबातात उगाई हैं। ये फ्रूट है, ये ड्राई फ्रूट है, ये गल्ला है, ये जानवरों के खाने का, ये इंसानों के खाने का, ये सारी चीजें नबातिन शत्ता, तरह तरह के मेवा जात, तरह तरह की नबातात, वो अल्लाह ने तो फिर हमने वो तुम्हारे लिए उस पानी के जरिए से उगाई है। तो अल्लाह का तारफ पूरा करवाया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन, अब बात यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी हो गई है। अब अगला जुमला अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कुलू वरआउ अनआमकुम, खुद भी खाओ और अपने जानवरों के भी खाने का बंदोबस्त करो। खुद भी खाओ, अपने जानवरों को भी खिलाओ। ये जो लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं ना कई दफा, वो बड़ी मशहूर हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर कोई राई है। राई का माना होता है चरवाहा, चराने वाला। ये वरआउ उसी से निकला हुआ लफ्ज है, राई इसी से बना है। कुलू वरआउ, तुम खुद भी खाओ और चराओ, अनआमकुम, अपने जानवरों को। इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिउलिन नुहा, ये जितनी बातें की हैं इनके अंदर बहुत निशानियां हैं, लेकिन है उनके लिए जिनकी अकल काम करती है। अकल वालों के लिए, समझ वालों के लिए इसमें बहुत समझने की चीजें और निशानियां हैं जो हमने बयान कर दी हैं। अल्लाह मुझे और आपको वो अकल और वो समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।